وبركاته. آپ یاد رکھنا کو مجھے بیٹھے بیچ میں جگہ نہ چھوڑے تاکہ پیچھے آنے والے پھر آگے نہیں آئیں گے، پھر تمہیں پریشانی بھی نہیں ہو، بعد میں پھر پریشانی ہوتی ہے وہاں پہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی اگلی صفحے مکمل کر لو، بیچ میں کوئی ایسی جگہ میں چھوڑو تو کوئی دوسرا آدمی آئے اور آ کر کے وہ بیچ میں لگ جائے. ایک بندہ اور لے لو، پھر تمہیں پریشانی ہوگی. ایک بندہ اور بڑھا دوسرا آگے پہنچاؤ. چلا تو اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں خطبے کی اذان ہو گئی اور خطبہ شروع ہوا، کچھ نہ کچھ بیچ میں کوئی نہ کوئی باتوں میں لگ جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور اس کے پاس پیچھے بیٹھا ہوا کوئی باتیں کرے اور نماز پڑھنے والا اس سے یہ کہے کہ میں باتیں مت کرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ بتاؤ، ہو جائے گی اس کی نماز؟ نماز پڑھنے والا پیچھے باتیں کرنے والے کو نماز کی حالت میں یہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم باتیں مت کرو، تو کیا اس سے اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر کوئی دو شخص خطبے کے دوران باتیں کر رہا ہے اور تیسرا ان کو روکنے کے لیے منع بھی کر رہا ہے نا، تو منع کرنے والا بھی انہی کے ساتھ میں ہے. جیسے یہ نماز پڑھنے والا نماز سے خارج ہے، ایسے ہی منع کرنے والا بھی باتوں میں شامل ہے. یہ مسئلہ ہے خطبے کا. بولا کہ یہ جو خطبے ہوتے ہیں، دو خطبے، یہ 2 رکعت نماز کے مثل ہے. جو کام نماز کی حالت میں منع ہے وہی کام خطبے کی حالت میں بھی منع ہے. خطبے کی حالت میں بھی خطیب کی طرف دیکھنا چاہیے اور نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنی چاہیے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہ تو معزز لوگوں کے خلاف ہوا کرتا ہے کہ کوئی سامنے باتیں کرے اور تم پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھو. یہ مہذب لوگوں کی مثال نہیں ہوا کرتی. مہذب لوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہم اسلام میں ہیں اور اسلام نے ہمیں ہر طریقے سے ہر باتیں بتلائی ہیں، تو ہمارے اندر وہ عادتیں اور وہ خصلتیں ہونی چاہیے کہ دوسرا دیکھ کر کے کہے واقعتاً یہ مسلمان ہے. اس کے لباس کو، اس کے چلنے کو، اس کے بیٹھنے کو، اس کے بات کرنے کو، اور اس کے کھانے کو، اس کے پینے کو، اس کے گھر کے چوکھٹ کو دیکھ کر کے یہ سمجھ لیں کہ بھائی واقعی یہ مسلمان ہے. آج ہماری پہچان ہوتی ہے، جہاں گلیوں میں زیادہ کوڑا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی مسلمان ہو گئے ہیں. جہاں راستے زیادہ خراب ہو، اپنے گھر کے سامنے کی نالی کو نہ صاف کیا جا رہا ہو یا کرمچاری ان کی نالیوں کو صاف نہ کرے، یہ علامت ہو گئی ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے. یہ علامت ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو اس لیے خطبے کے درمیان باتیں نہیں ہونی چاہیے. خطبے کے درمیان باتیں نہیں ہونی چاہیے جیسے نماز کے درمیان نہیں ہوتی ہے. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے وہ محبوب حق ہے وہ محبوب رسول محمد کی عظمت سناؤں میں کیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد معزز اور مکرم علماء کرام اور قابل احترام نوجوانوں اور بزرگوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے مقام پر جمع فرمایا ہے کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کا کام کیا ہے۔ مسجد نبوی اور دار ارقم وہ دو مقام ہے۔ مسجد نبوی مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا مرکز بنایا، اور دار ارقم مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشاعت اسلام کا مقام بنایا۔ وہ ایک صحابی کا مکان ہے، وہ ایک ساتھی کا مکان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں کیوں رہے، خانہ کعبے میں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیوں نہیں بتلائی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا؟ یہ باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آج آئیں گی، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور میں اپنے کم علمی کے مطابق اس کو بیان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کرتا رہوں گا اگر اللہ نے زندگی رکھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے مقام پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے چاہنے والے دشمن بن گئے ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب دشمن بن گئے ہیں، اور اللہ کے نبی کو صادق کہنے والے ساحر کہنے لگے ہیں، اللہ کے نبی کو امین کہنے والے جادوگر کہنے لگے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہنے والے اللہ کے نبی کو دیوانہ اور مجنون کہنے لگے ہیں۔ اور اس کہنے کی وجہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی کو یہ کیوں کہا جانے لگا ہے؟ میرے بھائی ذرا غور کریں کہ آج مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی پر جو مصیبتیں آئی تھی، آج مسلمان ہر طرح سے مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کی اعمال بھی اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ کوئی انسان مسلمانوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محمد رسول اللہ کے چاہنے والوں نے کیسے کام لیا ہے، یہ باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور یہ اس پڑاؤ پر ہے تاکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل ہو کہ جب مصیبتیں آئیں تو صبر کیسے کرنا ہے، جب مصیبتیں آئیں تو اس پر کیسے جمنا ہے، اس کا کیسے سامنا کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ نے بتلایا ہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے صحابہ نے
اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ صفاتیں اگر آ جائیں اور ہمارے اندر اگر صبر کا مہارت آ جائے تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بن جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اعتبار سے سمجھایا ہے۔ اب سے 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا۔ میرے بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، اور گزشتہ جمعہ یہاں پر بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے دعوت کے انتظام کرنے کو کہا ہے، اور دعوت سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی ان لوگوں کو 40 قریشیوں کو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار سمجھے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو صفا پہاڑی پر لے کر کے گئے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان میں 40 سال زندگی گزاری ہے، تم نے میرے بچپنے کو کیسا پایا ہے؟ تم نے میری جوانی کو کیسا پایا ہے؟ اور تم نے مجھے اب تک کیسا محسوس کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا، اے محمد، ہم نے آپ کو امین پایا ہے، اے محمد، ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، اے محمد، ہم نے آپ سے بڑے بڑے مشورے لیے ہیں، اے محمد، ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے دیکھا ہے کہ ہمارے درمیان تلواریں چلنے کو تیار ہے، لیکن آپ کے ایک بات کی وجہ سے آج پورا مکہ مطمئن اور اطمینان سے ہے۔ اے محمد، ہم نے آپ کو اس قدر محبوب پایا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارے اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کھڑا ہوا ہے اور یکایک وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا، ہاں، ہم نے آپ کو ثابت پایا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ یہ دشمن کا لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اگرچہ اس پہاڑ کے پیچھے ہمیں معلوم ہے کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر یقین کر لیں گے کہ محمد سچ کہہ رہا ہے، اور ہم آپ پر یقین کر لیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تم نے 360 رکھ رکھے ہیں، یہ اپنے سامنے کی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اے لوگوں، تم ان سے ہٹ کر ایک اللہ کے سامنے آ جاؤ، اے لوگوں، تم ان کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے آ جاؤ اور اس معبود حقیقی عبادت میں لگ جاؤ۔ اے لوگوں، تم اس کی طرف آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا، ہاں میرے بھائی، اتنا سننا تھا کہ ادھر سے ابو لہب نے آواز لگائی ہے، تبت یا محمد، تبت یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، اے محمد تو برباد ہو جائے۔ کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے الگ کر دے؟ تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے الگ کر دے؟ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ ہم صرف ایک کی پرستش کرنے لگ جائے؟ اے محمد تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے پتھر اٹھا کر مارنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھر سے پتھروں کی بوچھاریں ہو رہی ہیں، محمد رسول اللہ وہاں سے الگ ہٹتے ہیں اور وہ تمام کے تمام لوگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ اپنے گھر والوں کو اور آپ اپنے جاننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ان کے سامنے بیان کیجیے۔ محمد رسول اللہ کہاں رکنے والے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ہاں، حضرت ابوبکر ایمان میں داخل ہوتے ہیں، ہاں حضرت خدیجہ ایمان میں داخل ہوتی ہیں، ہاں حضرت ام ایمن ایمان میں داخل ہوتی ہیں، ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ چند لوگ ہیں، ہاں یہ چند لوگ ہیں، میں سارا ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن یہ چند لوگ
لوگ ہیں یہیں پر بس نہیں ہوتا. جب کفار و مشرکین نے یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا دین پھیلتا جا رہا ہے, محمد اپنے مشن سے باز نہیں آ رہا ہے, محمد رسول اللہ کے چچا ابو طالب کو لوگوں نے گھیرا ہے اور سرداران مکہ نے انہیں سمجھایا ہے کہ ابو طالب یہ تیری کفالت میں ہے, اگر تو اس کا سہارا نہیں بنتا ہے, اگر تو اس کے ساتھ نہیں آتا ہے تو نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دیں گے. اے ابو طالب جاؤ جا کر کے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے. جو اتنا سننا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے پاس آتے ہیں, محمد رسول اللہ سے آ کر کے کہتے ہیں کہ اے بھتیجے تو مجھ پر رحم فرما, اے بھتیجے تو میری جان پر رحم فرما. تجھے معلوم ہے کہ میرے اہل و عیال زیادہ ہیں, میری آمدنی کم ہے اور میں لوگوں کا سردار بھی مانا جاتا ہوں. لوگ تیری وجہ سے میری عزت نہیں کر رہے ہیں, لوگ تیرے اور میرے دشمن ہو چکے ہیں. لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تو ان کے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور تو ایک نئے دین کی ایجاد کر رہا ہے اور تو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اے محمد تو اس سے باز آ جا, لوگ تیرے اور میرے دشمن بن چکے ہیں. اے محمد تو اس سے باز آ جا, میرے اہل و عیال ہیں, میرا کنبہ اور خاندان ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ان کو پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑ جائے. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا ذرا آپ بھی سن لیجئے, اگر آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے, اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ مجھ سے دستبردار ہو سکتے ہیں, آپ مجھے اپنی کفالت سے نکال سکتے ہیں. اے چچا اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے آپ مجھ سے الگ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ محمد اللہ کے دین کو چلاتا رہے گا, یہ محمد اللہ کے دین کی اشاعت کرتا رہے گا. جس مشن پر یہ محمد چلا ہے وہ مشن کامیاب ہو کر کے رہے گا. اس مشن کو چلانے میں اگرچہ محمد کی جان چلی جائے لیکن محمد اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میں ابو طالب میں تمہیں یہ کہتا ہوں اگر تجھے مجھ سے تکلیف ہو رہی ہے تو تم مجھ سے دستبردار ہو سکتا ہے. جب اس نے یہ باتیں سنی ہیں, جب بھتیجے کی یہ باتیں سنی ہیں تو حضرت ابو طالب کو بھی گمان ہونے لگا کہ ہاں محمد اپنی جان کھو سکتا ہے, لیکن محمد اپنی جان کھو سکتا ہے لیکن اللہ کے دین کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس وقت ابو طالب نے کہا تھا اے محمد یہ تمہارا چچا ابھی زندہ ہے اور عبد المطلب نے مجھے تیری کفالت کے لیے آمادہ کیا ہے, میں تیری کفالت کرتا رہوں گا, میں تیرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا رہوں گا اور تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ میں تجھے ان غیروں کے حوالے کر دوں گا اور یہ غیر تجھے نقصان پہنچائیں گے. اے محمد میں تیرے ساتھ ہوں, جس مشن کو تو لے کر کے چل رہا ہے اس مشن میں تو آگے بڑھتا جا اور یہ ابو طالب تیرے ساتھ کھڑا ہے. کوئی کفار یہ نہیں کر سکتا کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے تجھ پر آنچ بھی آئے. ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والا ابو طالب ہے لیکن یہ ایمان میں داخل نہیں ہے. ابو طالب اللہ کے نبی کو سہارا دے رہا ہے, ابو طالب اللہ کے نبی سے قدم ملا کر کے چل رہا ہے, کسی پر بس نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر کی عورتیں کوڑا اکٹھا کر رہی ہیں کہ محمد راستے سے گزرے گا, ان کے اوپر کوڑا ڈالا جائے گا. ہاں اللہ کے نبی حرم میں سجدے میں ہیں, عبداللہ ابن مغیث آتا ہے اور آ کر کے اس میں گلے میں رسی ڈال دیتا ہے اور محمد رسول اللہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا ہے. ہاں اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں ہیں اور کوئی بدبخت آتا ہے آ کر کے اللہ کے نبی پر اونٹ کی اوچھڑی رکھ دیتا ہے جس سے اللہ کے نبی سجدے میں دبے رہتے ہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ عبداللہ ابن مغیث نے اللہ کے نبی کے گردن میں رسی ڈال رکھی ہے اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے. جو ہی حضرت ابوبکر کی نگاہ پڑتی ہے حضرت ابوبکر دوڑ کر آتے ہیں اور عبداللہ ابن مغیث کو دھکا مار کر اللہ کے نبی کو کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ ابن مغیث میرے محبوب کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب یہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر یہ میرا محبوب یہ کہتا ہے تو یہ ابوبکر بھی محمد رسول اللہ کے ایمان کو قبول کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہارا دیا ہے. ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی
مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کوڑا اللہ کے نبی پر نہیں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی نے دوسرے لوگوں سے پوچھا آخر کیا ہوا کہ وہ عورت مجھ پر کوڑا ڈالتی تھی لیکن وہ اماں آج مجھ پر کوڑا نہیں ڈال رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا ان کی طبیعت عالیل ہے، وہ بیمار ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور چل کر کے ان کی ہٹ ہٹاتے ہیں، اس عورت کی لڑکی نکل کر کے آتی ہے، دروازہ کھول کر کے دیکھتی ہے یہ تو محمد بن عبداللہ ہے جن پر میری ماں کوڑا ڈالا کرتی تھی، اور گھر کا کوڑا اس لیے اکٹھا کرتی تھی کہ محمد راستے سے گزرے گا اور میں اس کے اوپر کوڑا ڈالوں گی، ہو سکتا ہے کہ آج محمد اس کوڑے کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہوں۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ اے محمد تمہارا کیسے آنا ہوا؟ اے محمد تو یہاں کیسے آ گیا؟ آج اس عورت کے یہاں پر کیسے آ گیا جو عورت مجھ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس عورت سے ملنا ہے جو مجھ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اس عورت کے قریب پہنچتے ہیں اور اس عورت سے جا کر کے کہتے ہیں، اس عورت نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو فرمایا اے محمد تو یہاں کیوں آیا ہے؟ میں تجھ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ کئی دن سے مجھ پر کوئی کوڑا نہیں ڈال رہا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہوا کہ تیری طبیعت خراب ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا پھر یہاں کیوں آیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ دیکھو میری طبیعت کیسی ہے، میں تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں تجھے سکون ہے یا نہیں ہے؟ اس اماں نے کہا اے محمد طبیعت میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا دو، میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر محنتیں کر رہے ہیں، لوگ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کفار مشرکین کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ قریش اللہ کے نبی کے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنے ایک سردار کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے محمد بن عبداللہ سے کہو اے محمد اگر تجھے عزت چاہیے تو ہم تمام کے تمام تیری عزت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر تمہیں مال دولت کی ضرورت ہے ہم پورا مکہ کا مال تیرے حوالے کرنے کو تیار ہیں، اگر تمہیں کسی حسین لڑکی چاہیے تو ہم تمہیں مکہ کی تمام حسین لڑکیوں میں سے جسے تو چاہتا اسے تیرے نکاح میں دے دیں گے۔ اے محمد اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہم پر سرداری کرے ہم تو یہ سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے لات و غصہ کو برا نہ کہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے بھائی اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے، ایک ہاتھ میں تو میرے سورج کو لا کر کے رکھ دے، تب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی میں اللہ کے دین کی مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں اللہ کے دین کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون سورۃ حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کی ہے، اور وہ وہاں سے کھڑا ہو کر اپنے کفار کے پاس میں پہنچتا ہے، اپنی جماعت کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو آج تک کبھی ہم نے وہ کلام نہ سنا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد کا لایا ہوا دین پورے مکہ میں پھیل کر رہے گا۔ جب کفار مشرکین یہاں سے مایوس ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اللہ کے نبی سمجھ نہیں رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں، ادھر سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن جوق در جوق اتر رہا ہے، اللہ کے نبی محنتیں کر رہے ہیں، کفار مشرکین یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے آن پر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں عبداللہ ابن مغیث آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مغیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہتا ہے اے محمد تو اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جا، اے محمد تو اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جا، اگر تو اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹا تو ہم تجھے جانی اور مالی نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مغیث کو بھی یہ کہہ کر کے لوٹا دیا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے دین کو لے کر کے آگے چلتا رہے گا، اللہ کے دین کو لے کر کے آگے چلتا رہے گا،
جب یہ لوگ کفار مشرکین یہاں سے بھی مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہے، اور پھر انہوں نے نضر ابن حارث کو اور عبداللہ ابن مغیث کو ان لوگوں کو مدینہ بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر کے وہاں سے وہاں کے دارالفتہ سے یہ فتویٰ لے کر کے آؤ، وہاں کے دارالفتہ سے جا کر کے استفتاء لے کر کے آؤ کہ محمد رسول اللہ ہمارے مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے اور وہ ہمارے لات و عزا کو برا بھلا کہتا ہے، ہاں جاؤ جا کر کے ان علماء یہود سے مشورہ کر کے آؤ۔ نضر ابن حارث وہاں پہنچتے ہیں، عبداللہ ابن مغیث بدبخت وہاں پہنچتا ہے اور وہاں کے علماء سے مشورہ کرتا ہے، علماء یہود سے مشورہ کرتا ہے۔ وہاں کے علماء نے انہیں بتلایا جاؤ جا کر کے ان سے 3 سوال کر لینا، ہم قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، نضر ابن حارث سے کہتا ہے، علماء یہود کہتے ہیں، عبداللہ ابن مغیث سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے اس شخص سے 3 سوال کر لینا، اگر ان 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کا جواب دے دے اور ایک پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جانا وہ حقیقی نبی ہے، اگر وہ 3 سوالوں کے جواب دے دے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی نہیں ہے، اور اگر وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ جانا وہ نبی نہیں ہے۔ ہاں اگر 2 سوالوں کے جواب دے دے اور ایک پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جانا نبی ہے، اگر 3 سوالوں کے جواب دے دے تب بھی نبی نہیں ہے، اور 3 سوالوں کے جواب سے قاصر ہو جائے تب بھی نبی نہیں ہے۔ سمجھ گئے میرے بھائیوں کیا کہا علماء یہود نے؟ جاؤ جا کر کے 3 سوال کرنا، اگر ان 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے جواب دے دے اور ایک پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جانا وہ نبی ہے، اور اگر 3 سوالوں کے جواب دے دے تو وہ نبی نہیں ہو سکتے، اور اگر 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تب بھی وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ 2 سوالوں کے جواب مل جائے تو نبی ہیں، کہیں پر خاموشی اختیار کر لے تو نبی ہیں، اور اگر 3 سوالوں کے جواب دے دے تو نبی نہیں ہے، اور اگر 3 سوالوں کے جواب نہ دے پائے تب بھی نبی نہیں ہے۔ ہاں وہ خوش ہوتے ہوئے کفار و مشرکین کی جماعت میں آ کر کے ملتے ہیں اور بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے محمد بن عبداللہ کو ہرانے کے لیے ایسے سوال لے کر کے آئے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، قرآن نے اس کا نقشہ ایسے کھینچا ہے کہ ان سے جا کر کے معلوم کرنا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کے بارے میں سوال کرنا، مشرق و مغرب کے بادشاہ کے بارے میں سوال کرنا۔ اور انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ جاؤ جا کر کے ان سے اس غار کے لوگوں کے بارے میں سوال کرنا کہ جو لوگ غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے تھے ان کا کیا حال ہے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرنا۔ اور تیسرا سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور روح کے بارے میں ان سے سوال کرنا۔ اب یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے محمد اگر تو واقعتاً نبی ہے، تو ہمارے سوالوں کے جواب دے تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کے بارے میں بتائیے وہ کون ہے، اور انہوں نے فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے کہ ان کا کیا واقعہ ہے۔ اور یہ بتائیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ روح کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دے دوں گا۔ اللہ کے نبی اس میں یہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ تو رب کی مرضی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا، ورنہ میرے بھائی یہ تو امت محمدیہ کو سبق دلانا تھا۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ ایمان والو اگر تم سے کوئی کچھ کہا جائے اور تم اس کے آئندہ کرنے کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں یہ کہہ لیا کرو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ نہ کہا کرو کہ میں اس کو کر دوں گا، تم نہیں کر سکتے، یہ تو تمہاری اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، یہ تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی ذات تمہارے پیچھے ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا اللہ کے نبی کو بلا دیا گیا اور کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اس کے بعد پھر جب وحی آتی ہے پھر اللہ کے نبی ان کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آئے گا جب اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا. یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.